نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 سال انتہائی خاموشی کے ساتھ دعوت دیتے رہے، فردن فردن بہت خاموشی کے ساتھ، کسی کو نہ پتہ چلے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب کھل کے حکم آیا کہ اب لوگوں کو دعوت دیجئے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا تو آپ کو اس کا ایک بوجھ اور غم محسوس ہوا اور پریشانی سی محسوس ہوئی کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا، کس طریقے سے کیا جائے گا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی نے جب آپ کو دیکھا تو سمجھی کہ میرا بھتیجا بیمار ہو گیا۔ تو پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب کو علی الاعلان اب دین کی دعوت کروں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بنی عبد المطلب کو پہلے بلاؤں، ان کی دعوت کروں، انہیں دین کی دعوت دوں۔ تو ان کی پھوپھی حضرت صفیہ نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کریں، سارے خاندان کو بلا لیں لیکن ابو لہب کو مت بلائیں کہ یہ آپ کا جو چچا ہے یہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا جس میں ابو لہب بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کھانا وغیرہ کھلایا۔ پھر ابو لہب نے کہا کہ تمہارے چچا اور تمہاری اولادیں ساری جمع ہیں، کیا کہنا چاہتے ہو تم کہو، اور یہ سمجھ بھی لو کہ تمہاری قوم کے اندر یعنی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک تمہاری وجہ سے سارے عرب سے ہم دشمنی لے لیں۔ کہنے لگا، میرے بھتیجے حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے آج پیش کی ہے اور آج سے پہلے پیش کی ہے، اتنی بری چیز کبھی کسی نے کسی کو پیش نہیں کی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ابو لہب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور سب کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس میں قریش کے لوگ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے قریش، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد الشمس، اے بنی کعب، مختلف کو دعوت دی، بنو زہرہ، بنی مرہ، کہ بھئی تمہیں میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں محمد اس کا رسول ہوں، تم اللہ کی وحدانیت کو مانو، میری رسالت کو مانو۔ ابو لہب آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو ایک پہلے ابتدائی دعوت دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید پیغام آیا کہ آگے بڑھنا ہے اور اعلان کرنے، آپ پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا صباحا یا صباحا یا بنی عبد المطلب یا بنو ہاشم۔ قریش کے اندر اچانک اس طرح کی اونچی آواز سے سارے مکے کو بلا لینا ایک خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ شاید کوئی بڑا حملہ، کوئی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو بندہ اس طرح اونچی آواز سے سب کو پکار رہا ہے اور سارے قبیلوں کو بلا رہا ہے۔ سارے قریش جمع ہو گئے، مکے والے جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ صبح یا شام کوئی پیچھے لشکر آنے والا ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، کیا میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کیا میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا آپ صادق الامین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم آپ کی بات کو 100% مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا بھی میری اس بات کو مان لو کہ آخرت کا عذاب گناہگاروں کے لیے ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو اور یقین کر لو اللہ ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میری رسالت کا یقین کر لو۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تو قریش مکہ میں سے سب سے پہلے ابو لہب نے آگے کھڑا ہو کے آگے بکواس کی، کہنے لگا، تبا لکا الہذا جمعتنا، تمہارے ہاتھ ٹوٹے تم اس لیے ہمیں جمع کیا یہاں پہ، اور ایک پتھر بھی کہا کہ میں اٹھا کے ماروں گا، اور بہت ساری مختلف باتیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو اس پہ تکلیف بھی بہت ہوئی۔ صحابہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کریں۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن نے ایک سورت اتاری، تبت یدا، بعد میں کسی وقت سورت کا نزول ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، جو اس نے بولا تھا اللہ نے وہی بولا۔ صحابہ کے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کے لیے نبی علیہ السلام بد دعا کرے، اللہ اسے برباد کرے، اللہ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا۔ تو صحابہ کرام کو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بات کو دہرایا، بار بار ان کو سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے بات کو نہ مانا۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے اور بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے قریش کے گروہ، یا معاشر القریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ تو قریش نے جواب دیا کہ ہم اللہ ہی کی محبت میں بتوں کو پوجتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گئے، انہیں بڑی ناگوار گزری اور ابو طالب کے پاس آ گئے، شکایت کی کہ محمد نے ہمارے معبودوں کو برا کہا، ہمارے باپ دادا کو برا کہا، اور آپ بھی تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہو، آپ راستے سے ہٹ جاؤ، پھر ہم جانیں یہ جانیں، آپ کی وجہ سے ہمیں رکاوٹ ہوتی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر ہم جانیں وہ جانیں۔ ابو طالب نے ان کو کچھ نرم جواب دیا، ان کو واپس بھیج دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ بھئی یہ بہت ایسی باتیں کرتے ہیں
نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بھئی میں تو اللہ کا پیغام پہنچا کر ہی رہوں گا۔